باوجود اس بات کے کہ اس اقتدار کے 4 سالہ دور میں پاکستان نے جس طرح ترقی کی وہ بے مثال رہی، لیکن ایک سازش کے تحت ان کو کسی عدالتی کارروائی جو قانون کے مطابق جو ہے کسی کو میسر ہوتی ہے اسے گزارے بغیر سپریم کورٹ میں کیس چلا کے ان کو من گھڑت چارجز کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو 10 سال قید بھی سنائی گئی۔ اس سارے پروجیکٹ عمران خان کو لانے کے پیچھے پہلے اور بھی شخصیات جو ہیں کام کرتی رہیں، لیکن جب یہ اس پہ مکمل عمل درآمد شروع ہوا، میاں نواز شریف کو ہٹانا، ان کے پر مقدمے چلانا، ان کے اوپر مختلف من گھڑت الزامات لگانا، اور عمران خان کو برسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل سیف فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا۔ اور یہ لازم اور ملزوم جو ہے عمران خان اور جنرل فیض جو ہے، جو اب جنرل نہیں رہے، ان سے یہ ٹائٹل بھی چھین لیا گیا ہے، وہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہو گئے۔ عمران خان کا پروجیکٹ تھا جو تھا، اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میاں نواز شریف قید کر دیے گئے، ایک میسو دھاندلی کے ذریعے جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا، اور جنرل فیض جو ہے وہ اس حکومت کا سب سے زیادہ اہم جز جو ہے وہ بن گئے۔ اور اس کے بعد جو 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے پارٹنر رہے، اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں نے سازش کر کے ملک کو جو ہے تباہ اور برباد کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا یا نہیں ڈیلیور کیا، عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا، اپنے کتنے وعدے پورے کیے۔ تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، اور سارا جو ہے فیض کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔ دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں، قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے۔ عمران خان کو 4 سال جو ہے جو تقویت بخشی گئی، وہ وصیت ISI پہلے DGC کی حیثیت سے اور اس کے بعد DGI کی حیثیت سے جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا۔ اب دیکھیں، ایک چارج جو ہے جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کا جو ہے وہ ہے، جس میں گاڑیاں تک جو ہے اس بندے کو گاڑیوں کو کلیکٹ کرتا تھا، اس کی گاڑیاں بھی لے لی گئیں، اس کے پروجیکٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اس کو اغوا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا شرمناک باب ہے،
اور اس میں فائنل جو پلان کب بنا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. عمران خان کو برسر اقتدار لانا، میاں نواز شریف کو مقدمات میں الجھانا، قید کرنا، جلاوطن کرنا، اس کے سارے خاندان کو قید کرنا، اس کے ورکروں کو قید کرنا، اس کی پارٹی کے لیڈران جو تھے، قیادت جو تھی اس کو قید کرنا. اس سب کے پیچھے ایک ہی دماغ کام کر رہا تھا، وہ جنرل فیض کا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا، مفادات کا جو تحفظ ہو رہا تھا وہ عمران خان کے مفادات تھے. جنرل فیض کو عمران خان کے روپ میں خود ذاتی طور پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا 4 سال، اور اس حکمرانی میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ذاتی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض نے اور باقی لوگوں نے مل کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. پارلیمنٹ کو جو ہے آئی ایس آئی کا اس وقت جنرل فیض کی سربراہی میں ایک ذیلی ادارہ بنا دیا گیا. لیجسلیشن وہاں سے ہوتی تھی. ہر وقت جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی پچھلی لان کے اندر جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا کھلواڑ کرنا ہے، پاکستان کی تباہی کس طرح کرنی ہے، اس کے منصوبے بنتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا، آئی ایس آئی چیف کا جو ہے وہ تبادلہ جب اس کا وقت آیا کہ وہ بھی آپ لوگوں کو، آپ میڈیا جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جنرل فیض کا پروجیکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا، اور جن بیساکھیوں کے اوپر عمران خان کھڑا تھا، جو میسر جنرل فیض نے اس کو کی ہوئی تھی، وہ بیساکھییں آہستہ آہستہ اس کے سہاروں سے کھسکنی شروع ہو گئی. ہاتھ پاؤں بڑا مارا ہے. اس کے بعد کور کمانڈر کی حیثیت سے اس نے پھر جو ہے سہارے میسر کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کے لیے پھر 9 مئی برپا کیا گیا. اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی. ادارے کے اندر سے جو لوگ جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی، وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے، لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ہے، چاہے وہ میاں والی میں تھی، چاہے لاہور میں تھی، یا چکدرہ میں تھی، یا پشاور میں تھی، یا جی ایچ یو کے سامنے تھی، ساری مین پاور جو تھی، یہ ایک تباہی کا منصوبہ جو ہے پاکستان کی افواج کی، پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً پنجاب اور کے پی میں جو تباہی مچائی گئی، یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا. میں بار بار جنرل کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی 4 دن ہی ہوئے نا انہوں جرنیلی تو فارغ ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان کو آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے، ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ. آپ دیکھیں اسی فوج نے، اسی ایئر فورس نے، اسی آرمی نے بنیان المرصوص میں پھر کیا کیا، قوم کا سر اونچا کیا گیا. 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا، عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے. ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا. میں گواہ ہوں، اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ
ایاز صادق نے صحیح کرا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی، بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر ساتھ اسمائشی نہ پہ جائیے. فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اس سال کے اندر. مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں، یورپ میں، ہمارے بھائی عرب دنیا میں، مسلمان دنیا میں، چین میں، ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر، خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا. ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں. چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح، یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح. یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں، آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے. آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں، اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس، فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیل جو ہے پاک آرمی کا، اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے. اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا، سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے، اس کے بعد نیب میں دیا گیا، نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی. مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز الحسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے. میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا، اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا. آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو سنوارا اس نے. آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے، وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں. بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا ہے. اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے، جس طرح ایک میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں، فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں، یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا کلا کما ہو جائے، اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر، میں پھر آپ کو کہوں گا مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا، پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا
سویلینز کا، ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں، یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو، طالبان کو. یہ سارے، اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ، پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا. وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ، جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں. یہ قوم کو، آپ لوگ میڈیا کے لوگ، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا، اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے، عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کا وجود جو ہے، اللہ نہ کرے